Students, today let us know that what are the motivating factors that incline or motivate an entrepreneur towards an enterprise. Yes, it is class 11th and it is the 4th chapter of our entrepreneurship. Dear students, let us know that what are the different factors that motivate an entrepreneur to start an enterprise. and आज हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे वो है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक इंटरप्रीनियर को एक इंटरप्राइज या एक बिजनेस या एक यूनिट अपना यूनिट शुरू करने के लिए उसको उकसाता है, उसको उसके लिए तैयार करता है. इस बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश की है that why an entrepreneur is inclined or is motivated towards an enterprise. What are the inclining things or motivating things for him? Some people in this regard say that these are the push and pull factors which are responsible for this. Push and pull factors which are responsible for this, that an entrepreneur goes to start an enterprise, that an entrepreneur goes to take the risk because it's a risk. Future is uncertain and he is going to start his personal unit, which is a risk for a single person. लेकिन इस बारे में मुख्तलिफ रिसर्च जो हैं, मुख्तलिफ इस बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको दो हिस्सों में, दो टाइप्स में तकसीम किया गया है कि इसके लिए जो चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, जिन चीज़ों को होते हुए एक एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करने जा रहा है, ये फैक्टर्स जो हैं ये इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं. एक एंटरप्रेन्योर को जो चीज़ें मोटिवेट करती हैं वो दो किस्म की हैं. तो ये जो इंटरनल फैक्टर्स जो हैं इनमें पहली चीज़ जो है वह है कि एक एंटरप्रेन्योर उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ नया करने जा रहा है. इट मीन्स दैट इट इज़ द डिज़ायर टू डू समथिंग which compels, which motivates a person, an entrepreneur, to start an enterprise. So the desire to do something new. एक आदमी जो है उसे एक ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ नया करूं. तो ये नया करने की ख्वाहिश है because all of us know that man is creative. He is creative and this is the skill. This quality is given by God because God himself is creator, and when man becomes creative, this is the quality of God and it has been transferred to human beings to be creative. So when a person is desirous to do something new, it is one of the inclining factors or motivating factors that compel a particular person to start his enterprise. So this is first thing, to do something new. Second thing is that a person wants to become independent. एक आदमी जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, वो दूसरों के मातहत काम करना नहीं चाहता है. तो आज़ादी के लिए, बिल्कुल आज़ाद रहने के लिए, बिल्कुल लोगों के ताबिया न रहने के खातिर वो क्या कर रहा है, वो अपना एक बिजनेस यूनिट शुरू करने जा रहा है. अगर वो अपना बिजनेस यूनिट शुरू न करे तो उस तनाजुर में, उस लिहाज से उसे दूसरों के मातहत काम करना है, उसे दूसरों का मुलाजिम बन के रहना है. लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है. ये दूसरी चीज़ है कि वो क्यों, एक शख्स जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, क्यों अपना काम शुरू करने जा रहा है. वो इसलिए कि वो बिल्कुल आज़ाद रहना चाहता है, वो दूसरों के ताबिए, दूसरों के मातहत नहीं रहना चाहता. दूसरी चीज़ है, ये दूसरा फैक्टर है. इंटरनल फैक्टर्स में दूसरी चीज़ है कि एक इंसान आज़ादी से अपना काम शुरू करने जा रहा है. तीसरी चीज़ जो है that every person he wants to achieve. A person is desirous to do something and to just
address his needs or to fulfill his needs. For that very purpose, what he does, he says that I will observe and I will fulfill my wants. So to fulfill the wants, what he does, he becomes an entrepreneur. وہ اپنی ضروریات، اپنی امیدیں، اپنی چاہتیں پوری کرنے کے لیے ایک انسان جو ہے کہ ایک انٹرپرینئر جو ہے وہ اپنا کام، اپنی انٹرپرائز، اپنی بزنس شروع کرنے جا رہا ہے. یہ بھی انٹرنل فیکٹرز میں ایک ہے. تو فورتھ جو ہے دیٹ اے پرسن وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ فار ونس کنٹریبیوشن. ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ سماج کو دوں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میری وقت بڑھے، لوگوں میں میری عزت بڑھے. تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی ریکوگنیشن کے لیے، لوگوں میں مشہوری کے لیے، لوگوں میں اپنی ایکسیپٹنس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ اپنا کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک فیکٹر ہے انٹرنل فیکٹرز میں کہ ایک انسان ایکسیپٹنس کے لیے، سوشل ایکسیپٹنس کے لیے ایک انٹرپرینئر بن جاتا ہے. ففتھ جو ہے یہ ہے ونس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کسی فیلڈ میں کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی ڈگری کا کی، جیسے کوئی MBA ہوتا ہے، کوئی MCA ہوتا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں اس نے مطلب اسی لحاظ سے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس کا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اسی فیلڈ میں چلا بھی جاتا ہے. یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے پہلے ہی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جو ہے اسی فیلڈ میں حاصل کی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسی فیلڈ میں کوئی کام کرے. تو اس تناظر میں وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک انٹرپرینئر بن جاتا ہے بیکاز ہی ہیز ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ in this particular field. And sixth one is that one's occupational background and experience in the field. جیسے کسی کا باپ کوئی بزنس چلاتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ بزنس شروع کروں لیکن اپنے طور میں شروع کروں. باپ کو کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اسے تھوڑی ایکسپیرینس ہوتی ہے، تو اس ایکسپیرینس کو مزید اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس اپنی بزنس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا کوئی بزنس یونٹ شروع کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹرپرینئر جو ہے اس سے اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس ہوتی ہے، پرٹیکولر فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو اس ایکسپیرینس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو عملانے کے لیے وہ بیٹا جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنا کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے. سو all these six they are included as internal factors for an entrepreneur to start a particular type of enterprise. And when again we have external factors in this field, یعنی وہ فیکٹرز جو ہیں وہ جو باہری ہیں، جو انٹرپرینئر کے اندر سے، جو اس کے اپنے میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ باہری دنیا سے وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ میں کوئی اپنا کام شروع کروں. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ اسسٹنس ہے. یعنی گورنمنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو گورنمنٹ جو ہے وہ پرٹیکولر فیلڈس میں کچھ اسسٹنس دیتے ہیں، کچھ سپورٹ دیتے ہیں. تو ایک انسان، ایک انٹرپرینئر دیکھتا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ ادھری سے مجھے پیسے دیتا ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ کام شروع کرنا چاہیے. مجھے اس میں سے کیا ملے گا؟ مجھے کچھ کنسیشن بھی ملے گا، مجھے گورنمنٹ طرف سے، اس کی طرف سے کوئی یہ مطلب اس میں رعایت بھی جاتی ہے، کنسیشن بھی دی جاتی ہے، سپورٹ بھی دیا جاتا ہے، ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے فائنانشیل اسسٹنس بھی ملتی ہے. یہ جو ہے فائنانسنگ، یہ جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مجھے پیسہ ادھری سے دیتے ہیں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کوئی بزنس شروع کرنا چاہیے. وہ انٹرپرینئر بن جاتا ہے. تو دوسرا جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ ہے، ایک انسان کسی خاص ماحول میں کسی جگہ پہ رہتا ہے تو اس سے وہ یہ بات جان جاتا ہے that labor is available, raw material is available, that why shouldn't I start my own business? Why should not I become an entrepreneur, start my personal business? So in that very context, when his labor is available, manpower is available, experienced people are available, and the raw material locally is available, what he does, he starts his own business. This is second external factor that inclines an entrepreneur to start a particular type of business. تیسرا جو اس میں ہے کہ encouragement from big business houses. جیسے